السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ براڈ شیٹ کا معاملہ بھی تھما نہیں اور براڈ شیٹ کمپنی نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کر دی ہے کہ مجھے والیوم 10 کی سرٹیفائیڈ کاپی دی جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب پاناما کا معاملہ چل رہا تھا اور جس وقت جے آئی ٹی اپنی رپورٹ پیش کر رہی تھی سپریم کورٹ میں، تو وہاں پر انہوں نے جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ 10 والیومز پر مشتمل تھی، جس میں سے 9 والیومز جاری کر دیے گئے، جبکہ 10ویں والیوم کو سیل کر دیا گیا اور اس کو اوپن نہیں کیا گیا، اس کو لوگوں میں نہیں دیا گیا۔ لیکن اب جو براڈ شیٹ کمپنی ہے اس نے سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر کر دی کہ مجھے والیوم 10 کی سرٹیفائیڈ کاپی دی جائے۔ یہ وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں براڈ شیٹ کے، یہ جاننا بہت اہم ہے، کیونکہ براڈ شیٹ ایک جانب پاکستانی عوام کے 7 ارب روپے وصول کر چکی ہے اور ایک جعلی براڈ شیٹ کمپنی کو نیب نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی مد میں ایک خطیر رقم 1.5 ملین ڈالرز آلریڈی ادا کر دیے ہوئے ہیں۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم اس رقم کا جائزہ لیں تو یہ تقریباً 8 سے 9 ارب روپے بنتے ہیں جو اب تک براڈ شیٹ کو ادا کر دیے گئے۔ لیکن یہ ایسا معاملہ ہے جو تھمنے میں نہیں آ رہا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل امجد جو اس وقت نیب کے چیئرمین تھے، جنہوں نے براڈ شیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، ان کا بیان بھی جاری ہو گیا اور اب اس وقت کے جو پروسیکیوٹر جنرل تھے فاروق آدم، ان کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی اور جاری ہوئی ہے، اور وہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ فاروق آدم نے پہلے 2010 کے اندر سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تمام پراپرٹیز جس کی اس کے اندر انڈیکیشن کی گئی ہے یہ نواز شریف صاحب کی ملکیت ہیں۔ لیکن 2015 میں انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ لندن ہائی کورٹ کے اندر جمع کرا دی جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے پہلے بیان کو واپس لیتا ہوں کیونکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے وہ پہلا والا جو بیان تھا وہ صرف قیاس آرائی پر مشتمل تھا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب پہلا بیان درست ہے، دوسرا بیان درست ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن براڈ شیٹ پاکستانی عوام، حکومت، اسٹیبلشمنٹ سب کے گلے کی ایک ایسی ہڈی بن گئی ہے جو نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے۔ اور براڈ شیٹ کی جانب سے سپریم کورٹ کے اندر یہ درخواست 2015 کے اندر دائر کی گئی تھی کہ ہمیں آپ اس کی سرٹیفائیڈ کاپی دیں، اور آپ کو 2018 میں دائر کی گئی تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت کیا معاملات چل رہے تھے، پاناما کے معاملات بھی چل رہے تھے اور الیکشنز کا دور بھی تھا، لیکن اس وقت سے لے کر یہ کیس جو ہے اب تک زیر التوا ہے۔ لیکن اس کے یہ جو دوبارہ اپلیکیشن ہے کہ ہمیں اس کی سرٹیفائیڈ کاپی دی جائے۔ سرٹیفائیڈ کاپی براڈ شیٹ کیوں لینا چاہ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو والیوم 10 ہے پاناما جے آئی ٹی کا، اس کے اندر جو مواد ہے، جو کورسپونڈنٹس ہے، بنیادی طور پر والیوم 10 کیا ہے؟ والیوم 10 جے آئی ٹی کی کورسپونڈنٹ ہے یو اے ای حکام کے ساتھ، سعودی عرب حکام کے ساتھ اور برٹش حکام کے ساتھ، جس کے اندر انہوں نے ان کو خطوط لکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کیس سے متعلقہ ان پراپرٹیز سے متعلقہ ہمیں آپ ڈاکومنٹس، سرٹیفائیڈ ڈاکومنٹس دیں۔ یہ وہ تمام کورسپونڈنٹ ہے جو والیوم 10 کے اندر موجود ہے، اور والیوم 10 کا براڈ شیٹ کی جانب سے اس کا مطالبہ کرنا ہے کہ یہ مجھے آپ سرٹیفائیڈ کاپی دے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ براڈ شیٹ ابھی پاکستانی عوام کو مزید لوٹنا چاہ رہی ہے اس جے آئی ٹی کی رپورٹ پر جو پاناما کیس کے اندر فائل کی گئی، کیونکہ وہ کورسپونڈنٹ کو وہ اس کیس کا حصہ بناتے ہوئے لندن ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ سبمٹ کرے گی اور یہ کہے گی کہ چونکہ ہمارا یہ ایگریمنٹ تھا کہ ہم نے 20% دینی ہے، اور جے آئی ٹی کی یہ رپورٹ تھی اور اس رپورٹ کے اندر یہ کورسپونڈنٹ ہوئی ہے، اور اس کورسپونڈنٹ کے نتیجے میں جو پراپرٹیز نواز شریف صاحب کی ملکیت ظاہر کی جا رہی ہیں مبینہ طور پر، اس کے اندر ہمارا حصہ ہے، لہٰذا ہمیں جو پہلی اماؤنٹ ملی ہے وہ کم ہے، ہمیں مزید اماؤنٹ دی جائے۔ تو پاکستانی عوام کو ایک اور ٹیکہ لگنے والا ہے اگر یہ براڈ شیٹ یہ سرٹیفائیڈ کاپی حاصل کر کے دوبارہ چلی جاتی ہے لندن ہائی کورٹ کے اندر۔ اب پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے اندر حکومت اپنی گورننس کو، اپنے تمام معاملات کو چھپانے کے لیے اسی کیس کا سہارا لے رہی ہے۔ اگر آپ غور کریں، تھوڑا سی توجہ چاہیے مجھے آپ کی، اگر آپ غور کریں تو براڈ شیٹ کا معاملہ آنے سے پہلے تمام تر دباؤ حکومت کی طرف تھا۔ ایک جانب پی ڈی ایم کی تحریک تھی، دوسری جانب بیڈ گورننس تھی، اور تیسری جانب مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کا وہ طوفان تھا جو لوگوں کو ہڑبڑاہٹ میں مبتلا کر چکا تھا۔
لیکن اس سارے کے سینیریو میں سامنے آنے کے بعد حکومت نے اس کی آڑ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی اور بڑی سینسیبل موو ہے. اگر ہم حکومت کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو یہ ہے تو سیاست لیکن تھوڑی سی سمجھدار, تھوڑی سی چلاک سیاست ہے, کیونکہ اس چلاک سیاست کے پیچھے چھپ کر وہ تمام کمزوریاں جو حکومت کی تھیں اس کو چھپایا گیا. اور اب جو جسٹس عظمت سعید کی سربراہی کے اندر جو ایک رکنی کمیشن بنایا گیا ہے, اس کی بھی بنیادی ذمہ داری ایک تو براڈ شیٹ کا شروع سے لے کر اینڈ تک کے تمام معاملات کو دیکھنا, اور اس کے ساتھ ساتھ سوئس کیسز اور حدیبیہ پیپر ملز کے کیسز کو بھی دوبارہ دیکھنا شامل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سوئس کیسز SCS کوٹیکنا کیس آصف زرداری صاحب, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف یہاں پہ شروع ہوا تھا, جس میں آصف علی زرداری صاحب کی بریت ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جو سوئس عدالت سے وہ جو ڈاکومنٹس, آپ کو یاد ہوگا واجد شمس الحسن جو اس وقت کے برٹش ہائی کمشنر تھے, وہ ڈاکومنٹس وہاں سے کچھ لے کے آئے تھے, لیکن وہ ڈاکومنٹس کہاں گئے اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن اب اس کیس اور اس کی آڑ کے اندر پیپلز پارٹی پر اور نون لیگ پر ایک مرتبہ پھر ہلہ بولنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, تاکہ جو حکومت کا کرپشن کا نیریٹو ہے اس کو مضبوط بنایا جائے اور پروپیگنڈا کیا جائے, تاکہ PDM کی جو موومنٹ ہے اس کے غبارے میں سے ہوا نکالی جا سکے. کیونکہ جب یہ ذکر آئے گا سوئس اکاؤنٹس کا اور سر محل کا اور حدیبیہ پیپر ملز کا, تو ڈیفینیٹلی اس کا ٹارگٹ تو ایک جانب آصف زرداری صاحب ہیں, دوسری جانب نواز شریف صاحب ہیں. اور اصل کے اندر چونکہ اس وقت جو موومنٹ چل رہی ہے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے, میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ان رابطوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ بھی ایک حکومت کی اسٹریٹجی ہے کہ اس سارے معاملے کو اس طریقے سے اجاگر کیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ جانا پڑے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اپنی ڈیل کو فائنلائز کرنے سے پہلے. کیونکہ اگر یہ ڈیل فائنلائز ہو جاتی ہے اور اس کا نقصان تو ڈیفینیٹلی حکومت کو ہوگا, لیکن حکومت کی اب یہ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اتنا زیادہ پروپیگنڈے کا طوفان اٹھایا جائے کہ ایک جانب تو اسٹیبلشمنٹ اس پروپیگنڈا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور دوبارہ حکومت کی لائن اپ میں شامل ہو جائے, اور دوسرا پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب یعنی کہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب دونوں کو آئسولیٹ کر کے دوبارہ ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جائے. تو یہ اور اپنی جو بیڈ گورننس ہے اور اس تمام چیزوں پر پردہ ڈالا جا سکے. لیکن حقیقت یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ چاہے حکومت کی یہ اسٹریٹجی کامیاب ہو یا ناکام ہو, لیکن ایک بات طے ہے کہ براڈ شیٹ کے چکر کے اندر حکومت پاکستان ایک مرتبہ پھر عوام کو الو بنانے کے چکروں میں ہے. کیونکہ اگر براڈ شیٹ نے دوبارہ والیوم 10 کی سرٹیفائیڈ کاپی سپریم کورٹ سے حاصل کر لی اور اس کو دوبارہ اپنے کلیم کی شکل کے اندر لندن ہائی کورٹ میں بھجوا دیا, تو اس کا خمیازہ ہماری قوم کو ایک مرتبہ پھر بہت لمبے چوڑے جرمانے کی شکل میں بھگتنا پڑے گا. اور ابھی ایک جرمانہ ہم بھگتا چکے ہیں, دوسرا جرمانہ ریکارڈنگ کیس کی شکل میں ہمارے سر پہ لٹک رہا ہے, اور یہ تیسرا جرمانہ دوبارہ براڈ شیٹ کو اگر ہمیں پے کرنا پڑ گیا تو آپ اندازہ کریں کہ ہماری آلریڈی جو جرمانے ادا کرنے کے بعد جو ہمارا حال ہو چکا ہے اور مہنگائی کو جس طریقے سے ملٹی پلائی کیا جا رہا ہے, تو اگر یہ تیسرا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ گیا تو پنجابی میں کہتے ہیں نا لگ پتہ جائے گا. تو یہ لگ پتہ جائے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.